پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا یہ 4 5 7 دن 8 دن میں؟ جی میرے خیال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا. ایک طرح سے اگر دیکھیں ہم نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں, ہم اعصابی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, تو ڈیفینیٹلی انڈیا نے ہم سے زیادہ کھویا. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں سیاسی مائلیج میں خطے کے اندر جو علاقائی جو ہیجمون بننے کا تصور تھا اس کو پاکستان نے ڈینٹ ڈالا, اور جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو عالمی امیجنیشن ہے اس کے اندر پاکستان سے متعلق جو امپریشن تھا اور جو پرسیپشن تھی کہ یہ کوئی ایکویژن نہیں بنتی انڈیا اور پاکستان کی, تو پاکستان نے اسے ری ہائفنیٹ کیا ہے کہ جب جب انڈیا کا نام لیا جائے گا ہمیں آپ ایکویٹ کریں گے. تو پاکستان کا پہلا تاثر کیا تھا اور جو اس نے بہتر کر لیا یا ختم کر دیا وہ کیا تھا؟ ذرا ہم وہ بھی بات کریں. جی پہلا تاثر اس کا یہ تھا جو انڈیا پچھلے اوور دا کورس آف 12 ایئرز بنا چکا ہے, مودی جب سے آیا 2013 میں. تاثر یہ تھا یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے معاشی حالات بڑے ابتر ہیں, ملک میں وولٹائل سچویشن ہے وین اٹ کمز ٹو سیاست کی اگر بات کریں تو اس نے کمزوری کے کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں دنیا میں پینٹ کیا تھا کہ یہ پیریفری کی اسٹیٹ ہے, انٹرنیشنل پرایا ہے, اس کو سفارتی تنہائی ہے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں مودی نے یہ وار آرکیسٹریٹ کی تھی, لیکن یہیں پہ مس کیلکولیشن کی اس نے. اچھا یہ آپ کی مس کیلکولیشن کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے تھوڑا سا نا انڈین میڈیا دیکھنے کے بعد ذرا اندازہ ہوا ہے کہ عام جو پبلک ہے انڈیا کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید پاکستان کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, پاکستان کو جناب پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اور بیچارے بڑے ہی بری طرح سے رہ رہے ہیں, اور جناب بھوک ہے یہاں پہ اور اس طرح کی چیزیں. تو میں نے خود بھی فیل کیا, یا تو انہیں یہ پچھلے 10 12 سالوں میں جو آپ نے کہا کہ پڑھا دیا گیا کہ بھائی آپ لوگ بہت بہتر جا رہے ہو اور وہ تو بیچارے ادھر مرے ہوئے ہیں. تو ویسے تو کسی کا اگر یہاں پہ آنے کا اتفاق ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ پاکستان بھی کتنا ڈیولپ ہے. اچھا اب یہ جو تاثر تھا اس کو تو پاکستان کی یہ جو وار ہے اس کے بعد یہ تاثر کیسے بدلا ہے؟ جی عالمی سطح کے اوپر تو پاکستان نے اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ آپ اس خطے کو انڈیا کے لینس سے نہیں دیکھ سکتے. صرف اس کے لیے ہم بھی یہاں پہ ایک بڑی حقیقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ پاکستان کو وہ امپورٹنس نہیں دیں گے کیونکہ وہ افغانستان سے پل آؤٹ کر چکے ہیں. لیکن حالیہ معاملہ جو جس طریقے سے انفولڈ ہوا ہے اس کے اندر میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا اصل فائدہ پاکستان کو ہی ہوا ہے, جو شاید ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. جی ڈیفینیٹلی نہیں کر رہے تھے بالکل. اور اگر وہ ان کی طرف پلڑا تھوڑا سا جھکاؤ رکھتا تو شاید منظرنامہ بدل سکتا تھا. لیکن یہاں پہ پھر ہم قوت ایمانی کی بھی بات کریں گے کیونکہ عددی قوت میں نیومیریکل اسٹرینتھ انڈیا کے پاس نو ڈاؤٹ ہم سے کہیں زیادہ تھی ہے. لیکن یہ تکبر اور تکبیر کے درمیان ایک مارکا تھا جس کو پاکستان نے سر کیا پیشہ ورانہ صلاحیت, پیشہ ورانہ مہارت سے, مدبرانہ فیصلے سے. کیونکہ انڈیا کے فیصلے نی جرک ریئیکشن تھے ان کی جو ریاستی اداروں کی طرف سے, جبکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی فوج اس کے لیے مکمل تیار نہیں تھی ہے. میں ابھی اگر آپ مجھے تھوڑا موقع دیں تو میں کچھ کوٹ کرنا چاہوں گا ان کے جرنلز کو, کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا ڈس انفارمیشن کی کمپین ہے کہ ہر کنٹری والا اپنے نیریٹو کو لے کے پیڈل کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر انڈینز ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, اور وہ دے کوڈ ایزیلی گیٹ اٹ چیکڈ کہ کس طریقے سے منوج نرونے جو ان کے سابق آرمی چیف ہیں, ابھی جو ہیں یہ یوپیندرا دویدی, اس سے پہلے انہوں نے ایک پرسوں اسٹیٹمنٹ دی ہے, وار از ناٹ رومانٹک, اٹس ناٹ یور بالی ووڈ, اٹس اے سیریس بزنس. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہار کو اسے ریفلیکٹ کر سکتا, تسلیم کر چکے ہیں. اور دوسرا آپ نے ابھی ٹی وی کے اوپر کل دیکھے تھے ان تینوں کو بیٹھے ہوئے, جس ان کی باڈی لینگویج آپ کو پتہ ہوگی. آپ ابھی سپلٹ کر کے ونڈو پاکستان کی دیکھیں, ہمارے جو اپنا نمائندے تھے آرمی, اس میں چہرے کے تاثرات بھی دیکھیں, اس میں باڈی لینگویج بھی دیکھیں, اور جس طریقے سے انڈین بیک فٹ کے اوپر تھے انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی, اور پاکستان نے باقاعدہ طور کے اوپر فیکٹس جو ہے نا وہاں کے اوپر شیئر کیے ہیں. تو میرے خیال میں فیکٹ سپیکس اپنا فار دیم سیلفس. دوسرا میں بات کر رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر یہ ان کی آرٹلری کے DG رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے اٹس اے اسٹریٹجک بریلینس کہ اگر میرے سامنے چائنا اور پاکستان کی آرمی ہو تو میں پاکستان کو چھوڑ کے چائنا سے لڑنے کو پریفر کروں گا, کیونکہ پاکستان جو ہے انہیں پروفیشنل ایج حاصل ہے. اب یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ جو ہے ان کا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو گئی, چائنا اور پاکستان کی فوج آ گئی تو میں پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں لڑوں گا, میں چائنا کے ساتھ لڑ لوں گا, میں چائنا کے ساتھ لڑ لوں گا. اور اس کے علاوہ آگے جنرل VP ملک ہیں جو کہ انڈین چینلز پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں, ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے واٹ وی ہیو اچیوڈ سو فار. یہ سارے آرمی کے ٹاپ رینکس کے جنرل جو ہیں ایکچولی ہمیں نہیں سنا رہے, یہ مودی کو سنا رہے ہیں, دلی میں بیٹھے ہیں کہ بھائی مروا دی آرمی کا سارا ساکھ, کریڈیبلٹی برباد کر دی, ڈیمیج کر دی ہے, اور ملا بھی کچھ نہیں. اور AK بھارتی جو ان کے ایئر چیف ہیں ان کی یہ بات
ایک زمانے تک ریزونیٹ کرتی رہے گی دنیا کے اندر وین اٹ کمز ٹو IAF اور PAF, جب یہ آرمی کا کمپیریزن ہوگا ایئر پاور کے اندر کہ لاسز آر پارٹ آف کامبیٹ. اب میرے خیال میں یہ کوٹ ان کوٹ ہیڈ لائن ہے دنیا کے اندر ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہونے کہ 1 گرا 2 گرا 3 گرا. اور یاد رکھیں رافیل میں پرابلم نہیں تھی, چلانے والوں کا مسئلہ تھا, نہیں تو یہ رافیل دنیا میں کہیں نہیں گرے. اور اس حوالے سے 30 اپریل کو ہی اگر یہ انٹراسپیکشن کر لیتا مودی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. 30 اپریل کو ان کے وائس ایئر چیف تھے SP دارکر, انہیں سیک کر دیا گیا جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پائلٹ اس قابل نہیں اس کو چلانے کے لیے. میں نے انہیں کشمیر میں اڑاتے دیکھا ہے, ہم آپریشنل تیاری پوری نہیں کرتے. انہیں سیک کر کے ان کی جگہ دوسرے بندے کو اپائنٹ کیا گیا اور نتیجہ 7 دن بعد وہی نکلا جو ایئر چیف نے وہ صحیح کہہ رہے تھے, ایئر وائس مارشل جو تھے ان کے. اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کے ناردرن کمانڈ کے, جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے ان کو وہاں پہ سودیندرن جو کمار ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا, وہاں پہ سیک کر دیا گیا کیونکہ ان کو مودی کہہ رہا تھا کہ آپ اٹیک کریں. اور ناردرن کمانڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے, یہ LOC کو ڈیل کرتی ہے اور ساتھ میں لائن آف ایکشن کنٹرول کو جو چائنا کو انگیج کرتی ہے. انہوں نے کہا ہماری پریپیئرڈنیس نہیں تھی. وین اٹ کمز ٹو پاکستان رسپانس, یہاں پہ یہ ناظرین کے لیے چیز بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اسٹریٹجی کلیئرٹی تھی, ہمارا ویژن کلیئر تھا آرگنائزیشن کا, اسکل سیٹ ہمارے پاس تھا, ہمارے پاس ٹولز تھے اور ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ بھی تھا ہٹ کرنے کا. بالکل, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس بات کا جواب کیا ہونا چاہیے. بالکل, اسٹریٹجک کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کیپیبلٹی بھی پاکستان کی فینومینل رہی تھی. یہاں یہ دنیا کو بھی باور پاکستان نے کرایا کہ ہم ایک نیوکلیئر ڈسپلنڈ جو ہے وہ قوم ہے. ہم نے کسی جگہ کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں اب دکھا سکتے کہ پاکستان کے کسی آرمی رینک کے کسی بڑے لیول کے بندے نے کوئی نیوکلیئر تھریٹ دیا ہو انڈیا کو. آپ اس وار کو ڈفرینٹ پیرائی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ نفسیاتی اعتبار کی بات کر لیں, ان کی قوم کا ہسٹیریا چیک کر لیں, اور پاکستان نے رسپانس کی بات کی لیکن عوام انڈیا کو صفحہ زمین سے ہستی سے مٹانے کا ایسا کوئی ریٹرک نہیں. آپ میڈیا کا کمپیریزن کر لیں, وہ کرکٹ والی کمنٹری کر رہے تھے TRP کے لیے. وہ تو کراچی میں پہنچ گئے تھے, لاہور پہنچ گئے تھے, اسلام آباد انہوں نے فتح کر لیا تھا, ہمارے آرمی چیف کو گرفتار کر لیا تھا, وزیر اعظم کو پتہ نہیں گرفتار کر کے لے گئے تھے. بالکل یہ تھی وہ باتیں, نان سینس باتیں کہ پوری دنیا نے دیکھا یار یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں. بالکل, میڈیا والوں کی میں خاص طور پہ, پبلک کو تو انہوں نے بیچاروں نے. اور پھر وار کے اندر رویہ دیکھیں, ذمہ دارانہ ریاست کا رویہ نہیں, اخلاقی اور انسانی اقدار پامال کر کے اب مذہبی مقامات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سویلین آبادی کو. اور پاکستان نے کیا کیا, ان کی اسٹریٹجک لوکیشن کو جہاں پہ ان کا فزیکل سٹرکچر تھا صرف اس کو ڈیمیج کیا. وی کوڈ ہیو گون مچ فردر, لیکن ہم اس طریقے سے ہم نے چیزوں کو ایسکلیٹ نہیں کیا. ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پاکستان نے ایسا زناٹے دار تھپڑ دیا انہیں جو ہمیشہ انہیں یاد رہے گا. اور ٹی وی کی بات جو میڈیا کی اپنے کی, وہ مودی ان کو بتا رہا تھا کہ ہم باہوبلی ہیں, لیکن کھلبلی والا ٹریلر پاکستان نے جیسے ہی ان پہ لانچ کیا less than 5%, یہ ان کا نا 12-15 سال کی ٹریننگ کی گئی.